وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، لیکن اے سبزیوں میں رہنے والے، اے بہاروں میں رہنے والے، یہ جان لے کہ ایک نہ ایک دن تجھے خزاں کا منہ دیکھنا ہے۔ یہ حیات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک لمحہ وہ آئے گا جب یہ حیات موت میں بدل جائے گی، ایک لمحہ وہ آئے گا جب یہ علم جہل سے بدل جائے گا، ایک لمحہ وہ آئے گا جب یہ سماعت بہرے پن سے بدل جائے گی، یہ صفات کاملہ صفات ناقصہ میں بدل جائیں گے۔ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ۔ تو اب ہرے خوشوں کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ ریزرو کر کے رکھنا۔ جب سات قحط سالی کے سال آئیں گے، 7 قحط سالی کے سال آئیں گے، تو ان قحط سالی کے سالوں میں جو اناج، جو ہرا اناج، ہرے خوشے بچا کے رکھے جائیں گے، وہ کام آئیں گے۔ خوشحالی کے دنوں میں، اچھے دنوں میں جو چیزیں، جو نیک اعمال کر لیے جائیں گے، وہ برے دنوں میں کام آئیں گے۔ حیات میں، علم میں، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام کے ساتھ آپ جو نیکیاں کر لیں گے، وہ بعد ممات، مرنے کے بعد آپ کو کام آئے گا۔ لعلی ارجع الی الناس لعلهم يعلمون۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس۔ یہ سبزی اور یہ زردی، یہ بہار اور یہ خزاں، سب موت تک۔ مرنے کے بعد اگر تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری اور 7 صفات کاملہ، میں نے پہلے ہی سنا دیا 7 صفات کاملہ کیا ہیں، ان کو صحیح طریقے پر برتا تو کیا ہوگا؟ ثم یاتی من بعد ذلک عام، ایسا سال آئے گا فیہ یغاث الناس کہ بارش ہی بارش ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ہر جگہ مسرتوں کا دورہ ہوگا، مسرتوں کی لہریں دوڑیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ وفیہ یعصرون، شراب کشید کی جائے گی، شراب ہوگا، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، تو معلوم یہ ہوا جنت کی طرفہ بہاریں ہوں گی۔ وقال الملک اتونی بہ، جب بادشاہ سے جا کے ایک خواب سنایا تو بادشاہ نے کہا اتونی بھی، اسے لاؤ میرے پاس۔ اور پھر ایک خواب، دیکھیے آپ کا وقت لے رہا ہوں، آپ حضرات بیزار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور میں بھی تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، لیکن یہ دنیا کو خواب کہا گیا ہے۔ دنیا جو ہے ایک خواب ہے، تعبیر اس کی آخرت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا ایک خواب ہے اور تعبیر آخرت۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ الموت العیش نوم والمنیۃ یقظۃ، العیش نوم والمنیۃ یقظۃ، زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک نیند ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک نیند ہے۔ والمنیہ، منیت ان کسے کہتے ہیں؟ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے، شاعر کیا خوب کہتا ہے، عربی شاعر، عربی کا شعر ہے، مشہور شعر ہے، وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا، جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے کسی انسان پر، الفیت کل تمیمت لا تنفع، تمیمتن کہتے ہیں جھاڑ پھونک کو، منتر کو۔ تو جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے کسی انسان پر تو تم پاتے ہو کل تمیمتن، ہر جھاڑ پھونک کو، ہر منتر کو، ہر افسوں کو، ہر عمل کو، لا تنفع، فائدہ نہیں پہنچاتا۔ میت کو کیا پڑھ کے پھونکے بھی تو وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ مرنے والا جو ہے سکرات کے عالم میں جو ہے موت جس کی یقینی ہے، اس پر کچھ بھی پڑھیے آپ، آخرت میں ثواب مل جائے گا، اس کی نجات ہو جائے گی، لیکن وہ بچ تو نہیں سکتا، جی تو نہیں سکتا، جانور نہیں ہو سکتا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ منیتن کہتے ہیں موت کو، الموت العیش نوم،
والمنیۃ یقظۃ، زندگی جو ہے ایک نیند ہے، ایک خواب ہے، والمنیۃ یقظۃ، اور موت جو ہے یقظۃ، بیداری ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو جاگیں گے، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ یہ عوام کا معاملہ ہے۔ اور خواص کا معاملہ کیا ہے؟ حضور شاہ کمال علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں موت عامی، موت عامی، عام آدمی جو مرتا ہے، عام مسلمان مرتا ہے، موت عامی نوم یغز بعد النوم جو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے جیسا ہے، سونے کے بعد جاگنے کے جیسا ہے۔ آدمی جو مرتا ہے نا، عام آدمی، تو گویا اس نے زندگی بھر نیند میں گزاری عمر، اور مرنے کے بعد وہ جاگا۔ موت عامی یغز بعد النوم جو، عام آدمی کی موت ایسی ہے گویا کہ سو کر اٹھا ہے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس نیام، لوگ سو رہے، اذا ماتوا انتبہوا، جب وہ مریں گے تو جاگیں گے نیند سے۔ تو یہ عام آدمیوں کا حال ہے، عام مسلمانوں کا حال ہے۔ موت عامی یغز بعد النوم جو، یغز کہتے ہیں بیداری کو، اور نوم بعد الیغز موت اولیاء، جاگنے کے بعد جو سو جاتا ہے تھک کر، اس طرح ولی کی موت ہے کہ زندگی بھر وہ جاگتا رہا، جسے دیکھنا ہے دیکھتا رہا، ٹک ٹکی لگا کر دیکھتا رہا، جو کرنا ہے کرتا رہا، محنتوں میں رہا، مشقتوں میں رہا، مصیبتوں میں رہا، اور دل و دماغ اس کے مسلسل مصروف کار رہے۔ وہ سوتا نہیں رہا، وہ غافل نہیں رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے غافل نہیں رہا، غائب نہیں رہا خدا سے۔ اسے جو کچھ کرنے کا اس کے خدا نے حکم دیا تھا وہ کرتا رہا، بالکل مصروف رہا، بالکل مصروف رہا۔ اس کے بعد تھک ہار کے، جیسے کہ ایک مصروف ترین انسان تھک کر سو جاتا ہے، اس طرح اسے موت آتی ہے۔ نوم بعد الیغز موت اولیاء، اولیاء کی موت کیا ہے؟ جو کچھ کرنا تھا محنت کر لی، اس کے بعد اب آرام کی نیند سو رہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا کہ جب اللہ والا، جب اللہ کا فرما بردار مرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، جب وہ سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نام کا نوم العروس، کہ جس طرح ایک کیا کہتے ہیں دلہن سوتی ہے تو بھی سو جا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس طرح ایک دلہا سو جاتا ہے تو بھی سو جا۔ تو حضور شاہ کمال علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ موت عامی یغز بعد النوم جو، نوم بعد الیغز موت اولیاء۔ وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا کہ اسے لے کے آؤ۔ فلما جاء الرسول، یعنی یہ خواب کی تعبیر جس نے سنائی، تو یہ عالم کیا ہے؟ العیش نوم، العیش نوم والمنیۃ یقظۃ، یہ زندگی جو ہے ایک نیند ہے، والمنیۃ یقظہ، اور موت جو ہے وہ بیداری ہے۔ والمرء بینہما خیال ساری، اور موت اور زندگی نیند ہے اور موت بیداری ہے۔ اس نیند اور بیداری میں انسان جو ہے وہ ایک خیال ساری ہے، جاری و ساری، چلنے پھرنے والا، جینے جاگنے والا، کھانے پینے والا، شادی کرنے والا، طلاق دینے والا، ایک خیال ہے۔ تو یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں ایک خواب ہے، ایک خیال ہے، اور جو عالم آنے والا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقی عالم ہے، وہ بیداری ہے، یہ خواب ہے۔ اور دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خواب ہے، یہ بیداری ہے، اور مرنے کے بعد جو ہم دیکھیں گے وہ خواب ہے۔ نہیں، یہ خواب ہے اور بیداری مرنے کے بعد ہے۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو منتبہ ہوں گے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اس عالم کو
خواب بیان کیا گیا ہے، غیر حقیقی عالم بیان کیا گیا ہے۔